اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 992۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سویا۔ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ لمبائی میں لیٹیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ نیند کے اثر کو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر آپ نے دور فرمایا۔ اس کے بعد آل عمران کی 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک پرانی مشک پانی کی بھری ہوئی لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار سے اپنا دانا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر اور میرا کان پکڑ کر اس سے ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، یہ سب 12 رکعتیں ہوئیں۔ پھر 1 رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ تشریح: بعض محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے تھے اس لیے لا علمی کی وجہ سے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کان بائیں طرف سے دائیں طرف کرنے کے لیے پکڑا تھا۔ اس تفصیل کے ساتھ بھی روایتوں میں ذکر ہے، لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ میرا کان پکڑ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے ملنے لگے تاکہ رات کی تاریکی میں آپ کے دست مبارک سے میں مانوس ہو جاؤں اور گھبراہٹ نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں روایتیں الگ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کان بائیں طرف سے دائیں طرف کرنے کے لیے بھی پکڑا تھا اور پھر تاریکی میں انہیں مانوس کرنے کے لیے آپ کا کان ملنے بھی لگے تھے۔ آپ کو آپ کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سونے کے لیے بھیجا تھا تاکہ آپ کی رات کے وقت کی عبادت کی تفصیل عینی شاہد کے ذریعے معلوم کریں۔ چونکہ آپ بچے تھے اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کے یہاں سونے کی باری تھی، آپ بے تکلفی کے ساتھ چلے گئے اور وہیں رات بھر رہے۔ بچپنے کے باوجود انتہائی ذکی فہیم تھے، اس لیے ساری تفصیلات یاد رکھیں۔ یہ نماز تہجد تھی جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت کر کے 12 رکعت کی تکمیل فرمائی، پھر 1 رکعت وتر پڑھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تہجد کی 13 رکعتیں ادا کیں۔ مطابق بیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی رات کی نماز 11 اور 13 سے کبھی زیادہ نہ ہوئی۔ رمضان شریف میں اس کو تراویح کی شکل میں ادا کیا گیا۔ اس کی بھی ہمیشہ 8 رکعت سنت 3 وتر یعنی کل 11 رکعت کا ثبوت ہے، جیسا کہ پارہ میں مفصل گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔